تجارت کی وادی، خشک ہوائیں، پتھروں سے بنے گھر جو پہاڑی ڈھلانوں میں تراشے گئے تھے، قافلے جو مختلف زمینوں کے درمیان گزرتے تھے۔ جی ہاں، مدائن کوئی بھوکا ملک نہیں تھا، ان کے پاس پانی تھا، ان کے پاس راستے تھے، ان کے پاس بازار تھے، ان کے پاس استحکام تھا۔ اللہ نے انہیں تجارتی راستوں کے درمیان رکھا تھا، قافلے وہاں رکتے تھے، تاجر ان پر بھروسہ کرتے تھے، سامان رواں رہتا تھا۔ چمڑا، اناج، تیل، کپڑا اور اس تجارت کے ساتھ دولت۔ نہ وہ مظلوم تھے، نہ کمزور تھے، نہ ہی حق اور باطل سے ناواقف تھے۔ اسی معاشرے میں اللہ نے انہی میں سے ایک کو بھیجا۔ جی ہاں، شعیب علیہ السلام، نہ اجنبی نہ غیر ملکی، بلکہ انہی میں سے ایک شخص۔ وہ ان کی زبان بولتا تھا، وہ ان کی روایت جانتا تھا، وہ ان کے لین دین کو سمجھتا تھا، اور اس نے رحمت کے ساتھ بات شروع کی۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ کوئی مشکل حکم نہیں تھا، صرف اسی کی عبادت کرو، انصاف سے معاملہ کرو، زمین کو ٹھیک ہونے کے بعد فساد میں نہ بدلو۔ سادہ زندگی، صاف راستہ۔ لیکن اس میں ایک چھوٹا سا امتحان چھپا تھا، the simple test۔ امتحان جنگ نہیں تھا، قحط نہیں تھا، ہجرت نہیں تھا، امتحان یہ تھا، پورا ناپ اور وزن دو، لوگوں کو ان کا حق کم نہ دو، بس اتنا ہی۔ جب بیچو سچ بولو، جب تولو انصاف کرو، جب ناپو پورا کرو۔ اناج کی بوریوں میں چھپے ہوئے پتھر نہیں، کٹے ہوئے وزن نہیں، جھکے ہوئے ترازو نہیں، ایک سیدھا سا امتحان۔ کسی کو دولت دینے کا حکم نہیں دیا گیا، صرف خاموشی سے چوری کرنا بند کرنے کو کہا گیا۔ لیکن یہ امتحان ان کے اندر گہرا اتر گیا، ان کے منافع پر۔ شروع میں یہ معمولی لگا، تھوڑا ہلکا وزن، تھوڑا کم ناپ، عادت جس پر کوئی سوال نہیں کرتا۔ سب کرتے ہیں، یہ صرف بزنس ہے، اگر ہم نہ کریں تو دوسرے کریں گے۔ منافع بڑھتا گیا، کوئی کھل کر شکایت نہیں کرتا تھا، مسافر اکثر واپس آ کر مقابلہ نہیں کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے بددیانتی تہذیب بن گئی۔ شعیب بازار میں کھڑے تھے، لکڑی کے ترازو لٹک رہے تھے، ہاتھ میں داتی کا وزن، آواز پرسکون مضبوط، زمین میں اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو۔ وہ ہنس پڑے۔ ایک تاجر نے جان بوجھ کر ترازو جھکا دیا۔ تم اسے فساد کہتے ہو؟ دوسرا بولا، کیا ہمیں اپنی دولت اپنی مرضی سے چلانے سے روکا گیا ہے؟ انہوں نے وحی کو تکلیف بنا دیا، چوری کو ہوشیاری کا نام دیا، دھوکے کو حکمت کہا، اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک تاجر مسکرا کر بولا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیں؟ دوسرا بولا، یا ہم اپنی دولت میں اپنی مرضی سے لین دین بھی چھوڑ دیں؟ انہوں نے پیغام کو توڑ موڑ دیا، اللہ کا انکار کھل کر نہیں کیا، جواب دہی کا انکار کیا۔ شعیب نے پرسکون جواب دیا، میں تمہاری مخالفت میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، میں صرف جتنی طاقت ہے اصلاح چاہتا ہوں۔ اس نے پہلے دھمکی نہیں دی، اس نے خبردار کیا، اپنے رب سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، مگر مرض ترازو سے گہرا تھا۔
یہ تکبر تھا۔ معاشرہ 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ کھل کر دھوکہ دیتا تھا، بازار میں زور زور سے ہنستا تھا، ظاہری طور پر امیر ہوتا جا رہا تھا۔ دوسرا گروہ ایمان لایا، انہوں نے سنا، اپنے ترازو ٹھیک کیے، منافع کم کیا۔ تیسرا گروہ خاموش رہا، انہیں پتا تھا دھوکہ ہو رہا ہے، انہیں پتا تھا شعیب سچے ہیں، مگر وہ چپ رہے۔ خاموشی محفوظ لگتی تھی۔ کھلے گناہگار، تنبیہ کرنے والے مومن، خاموش دکھنے والے۔ مومنوں کو دھمکایا گیا۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تم پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اگر تم ہمارے دین کی طرف واپس نہ آئے۔ چلا وطنی، معاشی دباؤ، سماجی ذلیل کرنا۔ شعیب علیہ السلام نے بے خوف جواب دیا، اگر ہم نہ چاہیں تب بھی۔ تناؤ بڑھتا گیا، پھر بھی تجارت چلتی رہی، بازار بھرے رہے، قافلے آتے رہے۔ اور کیونکہ عذاب فوراً نہیں آیا، وہ خود کو محفوظ سمجھنے لگے۔ دن گزرے، مہینے گزرے، کچھ نہیں ہوا، نہ آسمان پھٹا، نہ زمین ٹوٹی۔ ایک تاجر ہنس کر بولا، اگر تمہارا رب ناراض ہے تو اس کا عذاب کہاں ہے؟ دوسرا بولا، شاید وہ اچھے بزنس سے خوش ہے۔ انہوں نے دیر کو رضامندی سمجھا، رحمت کو کمزوری۔ شعیب علیہ السلام نے پھر تنبیہ کی، اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں نوح، ہود یا صالح کی قوم جیسا انجام نہ دے۔ مگر وہ سمجھتے تھے کہ وہ مختلف ہیں، زیادہ طاقتور، زیادہ ہوشیار، معاشی طور پر ضروری۔ اور پھر دا پنشمنٹ۔ تو زلزلے نے انہیں پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بے جان گر گئے، اور ایک دہلا دینے والی چیخ نے ظالموں کو پکڑ لیا۔ گرمی، گھٹن، بھوجل ہوا، پھر گہری خاموشی۔ ایک آواز، نہ گرج، نہ ہوا، بلکہ چیر دینے والی چیخ۔ زمین کانپ اٹھی، دیواریں لرز گئیں، ترازو گر گئے، وزن مٹی میں بکھر گئے، اور پھر سب ختم۔ غبار بچھ گیا، خاموشی لٹ گئی۔ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی۔ یہ ظلم نہیں تھا، یہ انصاف تھا۔ انہیں فخر کی وجہ سے تباہ نہیں کیا گیا، کمزوری کی وجہ سے نہیں، جہالت کی وجہ سے نہیں، بلکہ دھوکے کو ہوشیاری بنانے پر، گناہ کو روایت بنانے پر، تنبیہ کا مذاق اڑانے پر، اور دیر کو ایمان سمجھنے پر۔ مورال، مرر، آج کا دور۔ آج بھی ترازو لٹک رہے ہیں، بس ڈیجیٹل ہو گئے ہیں۔ کانٹریکٹس بدلے جاتے ہیں، ڈیٹا مینیپولیٹ ہوتا ہے، کوالٹی کم کی جاتی ہے، سچ فائن پرنٹ میں چھپ جاتا ہے۔ سب کرتے ہیں، یہ صرف بزنس ہے۔ اگر ہم نہ کریں تو کمپیٹیٹرز کریں گے۔ منافع بڑھتا ہے، ضمیر چھوٹا ہوتا ہے، اور وہی سوال گونجتا ہے، کیا تمہاری نماز تمہیں بزنس میں مداخلت کا حکم دیتی ہے؟ ہم عبادت کو معاملات سے الگ کر دیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پھر دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم اسے اسٹریٹجی کہتے ہیں، اللہ اسے فساد کہتا ہے۔ دیر رضامندی نہیں ہوتی، دیر امتحان ہوتا ہے۔ فائنل ریفلیکشن۔ سوچو، جب سچائی تمہارا منافع کم کرے، تم کیا چنتے ہو؟ جب ناانصافی چھپ کر تمہیں فائدہ دے، کیا تم اسے روکتے ہو؟ جب حق تمہاری پوزیشن کو خطرہ دے،
کیا تم اس کا مذاق اڑاتے ہو؟ اگر آج چھینک آ جائے کیا تمہارا ترازو برابر ہوگا؟ کہانی پرانی نہیں، یہ دوبارہ ہو رہی ہے، اور امتحان اب بھی چھوٹا ہے۔ پورا ناپ، پورا وزن، پوری سچائی، اس سے پہلے کہ زمین جواب دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔